یا اللہ یا ودودو، رب کعبہ کے دو ناموں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھو، یا ودودو کی ایک خاص اعمال آپ نے بہت بار پڑھے ہوں گے، بے شک یہ وظیفہ بڑا تاثیر اور طاقت والا ہے، جس سے آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں نے یا ودودو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے، یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اور یا ودودو کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والی ذات۔ یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اس کا لفظی معنی ہو جاتا ہے اے محبت پیدا کرنے والے۔ جب آپ یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہیں، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس انسان کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پتھر دل شخص بھی آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو صرف چند اپنے جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جادو کی طرح اکسیر کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، اگر آپ کسی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنی محبت میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے جتنے بھی گنہگار ہوں گے وہ آپ ہوں گے، کیونکہ میری طرف سے صرف جائز مقصد کی اجازت ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص اعمال ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے والا ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ جس بہو نے گھر کے نظام کو درہم برہم کر دیا ہے، گھر کا نظام خراب کر چکا ہے، یعنی کہ گھر کا نظام خراب ہو چکا ہے، تو ساس کی عزت کرتی ہے، نہ دیورانی کو کچھ سمجھتی ہے، نہ جیٹانی کو کچھ سمجھتی ہے، شوہر کو منہ تک نہیں لگاتی۔ جنت جیسے گھر کو تباہ برباد کرنے والی بہو ساس صرف یعنی کہ نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے، بہو کی یعنی کہ بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، ہر کسی کی عزت کرے گی، ہر کسی کا احترام کرے گی، گھر کا ماحول بالکل بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی ساس نے دیورانی جیٹانی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے، آزمائشوں میں ڈالتی ہے، گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھا ہے، اپنے بیٹوں کو اپنے بس میں رکھا ہے، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، تو بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ اسی طرح میاں بیوی میں جتنی بھی خلش آ جاتی ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت تک رشتے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے یہ خاص اعمال طلاق کی نوبت سے بچانے میں بڑے طاقتور عمل ہے۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے آپ سے محبت کرنے لگ جائے، یہ خاص وظیفہ پڑھیں، شوہر کے دل میں اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے جو شوہر بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے، شوہر خود آ کر آپ کو گھر سے لے کر جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے جائز محبت اور نکاح کی نیت رکھتے ہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ بڑے طاقتور اعمال ہیں، لیکن اس وظیفے کا فائدہ صرف اس انسان کو ہوگا جو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، بتائی ہوئی ترتیب و تعداد پر عمل کرے گا، کیونکہ اللہ والوں کے اعمال انہی کے طریقے سے پڑھے جائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ عمل کے وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور آج اجتماعی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی
میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بے روزگار بیٹھے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد بیٹھے ہیں تیرے در پہ بھکاری بن کر، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، غربت کے مارے ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی افواج کے میرے مولا ایمان حوصلے کو بلند فرما، اور غیب سے اس ملک کی ہمیشہ ہمیشہ سلامتی فرما۔ آمین یا الہی آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ آپ توجہ کیجیے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کے ساتھ ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ یہ وظیفہ بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، اب آپ نے اس وظیفے کو جس نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جسے وظیفہ، جس کی دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ وظیفے، وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہیں۔ درود پاک پہلی ایسی عبادت ہے، واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے۔ اس کے آپ نے کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، آپ جس انسان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی ہے، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اس دفتر کا آنر ہے، سینئر ہے، کولیگ ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے یا جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس کا نام لیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو سونے پر سہاگا ہے، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کو کھول لیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر اس انسان کو، اس بندے کو، اس شخص کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ دیکھیں، آج تک آپ نے یا میں نے جتنے بھی وظیفے پڑھے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ہم بھی لکیر کے فقیر بن کر پڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ کو فائدہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ ہوتا نہیں تو ہماری حاجتیں، مرادیں پوری ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر آپ کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا کی ہر شے خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ اسی لیے دوستو، بھائی بہنوں، جب بھی وظیفہ پڑھو، پہلے اللہ کی توجہ کو مرکوز کرو،
اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے پھر دوستوں، پھر آپ میرے دوستوں یا اللہ یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے میرے دوستوں آپ نے پہلے نمبر پر یہ معجزاتی وظیفہ یا ربنا پڑھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ 3 دن مسلسل نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ سے ناگا ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ 3 دن شروع کرنا پڑے گا۔ اس کی میری بھائیوں آپ نے 3 دن مسلسل یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو، یا اللہ یا ودودو کو پڑھنا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جائے گا۔ جو شخص آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، اکثر تائے چاچے ماموں پھوپھے کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہی یعنی کہ ناراض ہو جاتا ہے آپ کے منانے میں، آپ اس کے لگے رہتے ہیں۔ لیکن آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں۔ شکوہ کوئی بھی ہے اس کا نام لیں اور یا اللہ یا ودودو پڑھیں، اس کے دل میں خود آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا۔ وہ خود چل کر آپ کی شادی یا تقریبات یا کسی بھی طرح کی خوشی میں خود شامل ہو جائے گا۔ اللہ والو یہ غیبی تاثیر رکھنے والا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس کے لیے بے شمار معجزات اور کمالات ہیں، لیکن پڑھنا اپنی کیفیت کے ساتھ ہے۔ پڑھنا اپنے یعنی کہ منگتا بن کے، بھکاری بن کے، یعنی کہ آپ نے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے فریاد لے کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے طلبگار ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے گر گرا کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یعنی کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ سامنے ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوں اور یا اللہ یا ودودو کا یہ عمل پڑھ رہے ہوں، اسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا کرتے، اعتکاف کی نیت سے پڑھا کرتے۔ اعتکاف کی نیت سے مراد یہ کہ جب وہ وظیفہ شروع کرتے تو نیت کر لیتے، پھر کسی سے بات نہیں کرتے، نہ ہی کوئی ان سے بات کرتا۔ اگر آپ بھی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اعتکاف کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی وظیفہ شروع کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے نصیب میں آ جائے گی، اور جس کے نصیب میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خود تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یا اللہ کا یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 10 منٹ کے اندر 1000 مرتبہ پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ کوئی جب بھی آپ یا اللہ یا وظیفہ ان کے شروع کیے تو پڑھیں اس طرح، صدا لگائیں کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ وظیفہ صرف وظیفہ ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ نہیں ہے، اللہ کی پکار ہے، اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے، اللہ سے اپنی فریاد کے لیے مانگنے کا طریقہ ہے۔ دیکھیں لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا اللہ یا ودودو، 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 اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہو، چاہے رشتوں کے حوالے سے ہو، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا مگر بیٹھے یعنی کہ گھر بیٹھے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھے، مقناطیس کی طرح رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے، چاہے دیکھیں تو آپ لوگ یا اللہ یا ودودو کا یہ عمل پڑھیں، اس رشتوں میں جتنی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گی، لوگ خود چل کر آپ کے حق میں آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یا اللہ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ بارہا حدیث اور بہت سے مکالمات میں یا اللہ یا ودودو کی تسبیح طاقت بیان کی گئی ہے۔ آپ نے دوستوں 1000 مرتبہ یا اللہ یا ودودو کو اس عمل میں پڑھنا، اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، ایک جگہ پر توجہ دھیان خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے جس انسان کا نام لینا ہے میرے دوستوں، اس کی تصویر یا تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود ہے، تصویر پر
देखिए देखते हुए या अल्लाह या वदूदू को पढ़ेंगे तो उस इंसान की मोहब्बत में ऐसा जोश आएगा कि वो दुनिया वालों के सामने आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा। सास बहू शोहर मियाँ बीवी देवरानी जेठानी कोई भी जायज़ मकसद के लिए पढ़े, नाजायज़ मकसद में भी कामयाबी होगी लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप खुद पर होगी। मेरी तरफ से सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इजाज़त है, इसीलिए लोग इन ख़ास आमाल को बताना पसंद नहीं करते। अल्लाह वालों की कामयाबी का देखें, अल्लाह वालों की कामयाब आमाल को बताना पसंद नहीं करते क्योंकि लोग गलत आमाल के लिए यानी नाजायज़ मामलात के लिए इन वज़ाइफ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ इसलिए कि आप जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें। आप या अल्लाह या वदूदू को 1000 मरतबा पढ़ने के बाद फौरी तौर पर तीसरा और आखिरी नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है यह अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा राज है। यही वजह है कि हमारे या अल्लाह या वदूदू के वज़ाइफ क्यों फ़ायदा नहीं देते, आपको खुद समझ आएगी। देखें, या अल्लाह या वदूदू से आपके दुश्मन के दिल में मोहब्बत पैदा करता है, या जिसका भी नाम लेकर आप ये वजीफ़ा करते हैं वो बंदा आपके काबू में आ जाता है। लेकिन जब तक इसके दिल में आपके लिए नफ़रत मौजूद है, जब तक इसके दिल में आपके लिए गलत फहमी खलिश गुस्सा मौजूद है, तब तक आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। आपसे वो मोहब्बत करेगा, चंद दिन करेगा, लेकिन फिर इसके बाद नफ़रत की यानी कि नफ़रत आपकी मोहब्बत पर गलबा पा जाएगी। अल्लाह वालों ने या अल्लाह या वदूदू के बाद या कहारू या जब्बारू पढ़ने का कहा। अल्लाह वालों का कहना है कि या कहारू पढ़ने से अगर आपके दुश्मन में अगर किसी जादुई जिन्नात की वजह से आपके दरमियान रुकावटें हैं तो या कहारू ख़त्म फरमा देगा, और या जब्बारू पढ़ने से आप जिसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ते हैं अल्लाह इसके दिल से आपके लिए जितनी भी नफ़रत है वो ख़त्म फरमा देगा। जब आपके दुश्मन आपके महबूब आपके शौहर आपकी बीवी आपकी सास देवरानी जेठानी के दिल से आपके लिए नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, फिर अल्लाह ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि दुनिया आपके मोहब्बत के तमाशे देखेगी, दुनिया आपकी मोहब्बत की मिसालें देगी। इसीलिए मेरे भाइयों, आपने या अल्लाह या वदूदू के बाद या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। अगर आप अपनी मोहब्बत पर कायम रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा कभी आपके दुश्मनों में आपके रिश्तों में खलल पैदा ना आए, कभी किसी मुश्किलात में ना आए, कभी परेशानियां ना आए, तो आपने या अल्लाह या वदूदू के बाद या कहारू या जब्बारू का तीसरा वजीफ़ा पढ़ना। ये दो नाम पढ़ने से आपके दुश्मन के दिल से जब नफ़रत ख़त्म हो जाएगी तो वो बंदा आपका गुलाम हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके नक्शे कदम पर चलेगा। आप जो कहोगे जैसा कहोगे वैसा ही होगा। खुदा या अल्लाह या वदूदू के बाद या कहारू या जब्बारू का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत में छोड़ना, यही कामयाबी का राज है। यही वजह है कि हमारे वजीफ़ों का फ़ायदा होता नहीं, और मैं हमेशा आपको कामिल वजीफ़े बताता हूँ। कामिल वजीफ़े एक तो अल्लाह वालों के अमाल हैं, ये बने बनाए अमाल नहीं होते। दूसरा, ये बेशुमार लोगों के आज़मूदा अमाल होते हैं। और तीसरा, इन वज़ाइफ को पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी इन वजीफ़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यह है अगर शर्त, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखते हैं, शुरू से लेके एंड तक वजीफ़े को बताई हुई तरतीब से पढ़ते हैं। कुछ छोटी मोटी बारीक बातें होती हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। जब आप वीडियो को इस काट पीट कर देखते हैं वो बातें छूट जाती हैं, फिर वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। 7 से 8 मिनट की अगर वीडियो भी अगर आप देख लें और आपकी तकदीर बदल जाए, आपके रिश्ते बेहतर हो जाएं, घरेलू नाचाकियाँ ख़त्म हो जाएं, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने या कहारू या जब्बारू को किस तरह से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुनिएगा और समझ लीजिएगा। या कहारू या जब्बारू को मिलाकर पढ़ना है। या कहारू या जब्बारू एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू 2 बार हो गया,
یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو 11 بار پڑھتے ہی جس انسان کا نام لے کر آپ نے وظیفہ پڑھا، تصور اس کے دل پر پھونک مار دیں۔ تصویر موجود ہے، تصویر پر پھونک مار دیں۔ اس عمل کو مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ تو کسی صورت کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی اول آخر درود پاک پڑھنا اور آخر میں دیکھیں یا اللہ یا ودودو یا قہرو یا جبارو سے آپ ہر انسان پر قابو پا لیں گے، غلبہ پا لیں گے، آپ کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، ہر انسان کو اپنے نقش قدم پر چلا لیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اور جب تک اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی، تنگ دستی آپ کے رشتے نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ نے اس وظیفے کے یعنی کہ فائدے نہیں دیتے۔ اسی لیے اس کی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور آپ کی یعنی کہ توبہ قبول ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا، پھر آپ کے وظیفے آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ پھر آپ نے توبہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعا کریں گے، آپ یعنی کہ جو بھی آپ لوگ آپ کی فریاد کریں گے، اللہ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم میرا سننا، آپ کا سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔